اسلام آباد دھماکے کے پیچھے داعش افغانستان فائنینسر بھارت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور داعش سمیت دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ یہ لوگ جہاں سے زیادہ پیسے ملے ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ دنیا آج خاموش ہے، یہ آگ ان تک پہنچے گی تو پتہ چلے گا۔ داعش کی ڈالرز میں فائنینسنگ، جن کو پہلے $500 ملتے تھے اب 1500 مل رہے ہیں۔ کالعدم داعش کا پاکستان میں سربراہ اس وقت اداروں کی تحویل میں ہے۔ ملک حالت جنگ میں، کمیونٹی انٹیلیجنس اہم ہے۔ وزیر داخلہ کی سیکورٹی کے متعلق اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت۔ اسلام آباد دھماکہ ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار چند گھنٹے بعد ہی پکڑے گئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پشاور اور نوشہرہ میں چھاپے مارے۔ آپریشن کے دوران قانون نافذ کرنے والے ادارے کا ایک اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ خودکش حملہ آور کے 4 سہولت کار اور داعش کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں داعش نے دہشت گردوں کے خلاف مزید انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں۔ اسلام آباد میں خودکش حملے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا۔ مسجد میں خودکش حملے کے شہداء کی تعداد 33 ہو گئی۔ کئی زخمی پم سے اب تک 29 شہداء کی میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ مبینہ حملہ آور کی شناخت یاسر کے نام سے ہوئی۔ کالعدم تنظیم کے خودکش بمبار کا تعلق پشاور سے تھا۔ حملہ آور کچھ عرصہ پہلے افغانستان سے آیا تھا۔ دھماکے کے وقت کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی۔ ترلائے خودکش دھماکے کے 11 شہداء کی نماز جنازہ ادا۔ وفاقی وزیر طارق فضل سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ دہشت گرد چند کوڑیوں کی خاطر مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ ان کا کوئی مذہب نہیں، یہ مقصد صرف خوف پھیلا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تڑ کی پریس کانفرنس کہا کہ ترلائی میں خودکش دھماکے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ ملک میں فرقہ واریت اور نفرت کی کوئی گنجائش نہیں۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا۔ بزدل دہشت گرد کسی آسان ہدف کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دہشت گردوں کو پوری قوت کے ساتھ کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ دہشت گردی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ کسی کو ملک کے حصے الگ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ بلوچستان میں مٹھی بھر دہشت گردوں نے امن کو دباؤ پر لگانے کی کوششیں کی۔ 200 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ بھارت کی طرح دہشت گردوں کو بھی بھرپور جواب دیں گے۔ دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ دہشت گرد قوم کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ ملک کی ترقی کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا کہ ترلائی کلاں دھماکے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ نمازیوں کو شہید کیا گیا۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ پہلے بھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ افواج پاکستان فتنۃ الخوارج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گی۔ معصوم نمازیوں کو نشانہ بنانے والے کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء سانحہ ترلائی پر متحد ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کی قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا کہ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں داعش نے کی۔ سب پاکستانیوں کا خون ایک ہے، کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے۔ علامہ محمد حسین اکبر بولے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سخت کارروائی ضروری ہے۔ علامہ محمد حسین مدنی بولے، امن کے پیغام کو آگے پھیلانے میں علماء نے پہل کی ہے۔ علامہ ہادی نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہے۔ اسلام آباد میں خودکش حملے کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری۔ امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور اقوام متحدہ کی طرف سے اظہار مذمت کیا گیا۔ سعودی عرب، ایران، آذربائیجان، اسپین، کینیڈا، جرمنی، آسٹریلیا، ناروے اور دیگر ملکوں کا بھی مذمت کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے روسی سفیر کی ملاقات۔ اسحاق ڈار سے ایران کے سفیر رضا امیر مقدم نے بھی ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم سے آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دنیا بھر سے یکجہتی کے پیغامات پر اظہار تشکر۔
ICC رابطوں کے حوالے سے انڈین میڈیا کی خبروں کی تردید کر دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان عامر میر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے میچ کے متعلق PCB نے ICC سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ بھارتی میڈیا ہمیشہ کی طرح بے بنیاد خبریں پھیلا رہا ہے، تھوڑا صبر کرے، وقت بتائے گا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے۔ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ میں پہلا میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد جیت لیا۔ پاکستان نے نیدرلینڈز کو 3 وکٹوں سے شکست دی۔ پاکستان نے 148 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ فہیم اشرف کی 11 گیندوں پر 29 رنز کی فاتحانہ اننگز، 3 چھکے اور 2 چوکے شامل۔ صاحبزادہ فرحان 47، سائم ایوب 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بابر اعظم 15، کپتان سلمان آغا 12 رنز بنا سکے۔ پاکستان کی جانب سے سلمان مرزا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ محمد نواز، ابرار احمد اور سائم ایوب کی 2 وکٹیں۔ فہیم اشرف کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ فہیم اشرف نے شاندار اننگز کھیلی۔ ہم نے اچھی بالنگ کی لیکن وکٹیں جلد گنوا دی۔ کپتان قومی ٹیم سلمان آغا نے کہا کہ اس پچ پر اننگز کی شروعات آسان نہیں تھی۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف نے کہا کہ ٹیم کی جیت پر خوش ہیں، جیت کے لیے پرعزم تھے، پلان کے تحت کھیل کر ٹیم کو جیت دلائی۔ شاہین افریدی کو کہا کہ وکٹ نہیں گنوانی، رنز بن جائیں گے۔ رنگ برنگی پتنگوں اور گڈوں کی پرواز، بو کاٹا کے نعرے اور موسیقی کی آواز۔ لاہور میں بسنت فیسٹیول کا آج آخری روز۔ زندہ دلان لاہور پتنگ بازی کر کے بسنت کی خوشیاں منانے میں مصروف۔ بچے، بڑے، مرد، خواتین سب بسنت کے رنگوں میں رنگ گئے۔ دعوتیں، پارٹیاں اور پکوانوں کی تیاری۔ بسنت پر 10,000 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکورٹی پر تعینات۔ لاہور میں بسنت کے موقع پر حادثات بھی ہوئے، ڈور پھرنے اور کرنٹ لگنے سے 2 نوجوان جاں بحق، 29 زخمی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی لاہور میں بسنت منائے۔ نون لیگ کے صدر کی موچی دروازے کے علاقے میں بسنت کے حوالے سے تقریب میں شرکت۔ نواز شریف کے پرانے دوست اور ساتھی بھی موچی گیٹ میں بسنت منانے کے لیے موجود تھے۔ احسن ڈار، خرم بٹ، شاذب ڈار اور نون لیگ کے سینئر رہنما شیخ رحیل اصغر کی بھی شرکت۔ دوسری جانب سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے فیملی کے ساتھ پتنگ اڑا کر بسنت کی خوشیوں میں شرکت کی۔ قائم مقام سفیر نیتلی بیکر کی لاہور آمد، جشن بسنت میں شرکت کی۔ نیتلی بیکر کی بسنت منانے کے لیے وفد سمیت دہلی گیٹ کے علاقے میں آمد۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے امریکی وفد کا استقبال کیا۔ امریکی قائم مقام سفیر نیتلی بیکر نے دہلی گیٹ میں پتنگ اڑائی۔